بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف میں کتاب البیوع چل رہی تھی اور حدیث نمبر 2122 پر ہم پہنچے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں نکلے، میں آپ کے ساتھ تھا، نہ آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے بات کر رہا تھا، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں آئے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اس میں بیچ میں راوی کچھ حصہ چھوڑ گئے تھے، یعنی آپ بازار گئے پھر واپس آئے، کیونکہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور پھر سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ بیٹی کے گھر پر گئے اور سرکار صحن میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تو پوچھا کہ کیا یہاں بچہ ہے، کیا یہاں بچہ ہے؟ حضرت راوی کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو کچھ دیر روکا، میں نے گمان کیا کہ وہ ان کو سیپیوں کا ہار پہنا رہی ہیں یا ان کو نہلا رہی ہیں۔ تو یہ بعض ہمارے گھروں میں نے دیکھا ہے، ہمارے گھروں میں خاص طور پہ ہوتا ہے یہ، اور گھروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ جب کوئی بڑے بوڑھے گھر پر آتے ہیں، بزرگ گھر پر آتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو ہماری بہنیں جلدی جلدی اس کو نہلاتی ہیں، نہلا کے پھر وہ پاؤڈر شاؤڈر لگاتی ہیں، ذرا اس کو سرما ورما لگا کر پھر اس کے پیٹ پہ ایک ٹیکا سا لگاتی ہیں، کراس کر دیتی ہیں تاکہ نظر نہ لگے، اور پھر خوشبودار سا بنا کر پھر بچے کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ادب اور احترام ہے، نہ یہ کہ پوچھیں بچہ کہاں ہے تو وہ آگے کر دیں بچے کو، یہاں سے ناک یہاں پہ بہہ کے یہاں پر آ رہی ہے، رال ٹپک رہی ہے، گلی میں کھیل رہا تھا ہاتھ مٹی میں بھرے پڑے ہیں اور آتے وہ چپٹ جائے، پورا جبہ ان کا آلودہ کر دے اور ناک ان کے مل کر اور وہ تو ادھر ادھر ہو جائے اور ان کا بیڑا غرق کر دے، اور بدبو نکل رہی ہے، 3 دن سے بچے کو نہلایا نہیں ہوا، سر میں جوئیں پڑ رہی ہیں۔ تو یہ بہت سی ہو سکتا ہے کہ کچھ بہنیں مجھے ایسی سن رہی ہوں جو تھوڑی سی اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ بچوں کے معاملے میں بہت ہی سست ہوتی ہیں، گندہ رکھتی ہیں بچوں کو، خود بھی مطلب نفاست پسندی نہیں ہوتی طبیعت میں، تو پھر اس قسم کے بچوں کو ایک نظافت پسند، ایک صاف ستھرا رہنے والا، وہ تو ٹچ کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچے گا کہ کہاں سے ٹچ کروں، یہاں سے مٹی لگے گی، یہاں سے جوئیں ٹپکیں گی اور یہاں سے ناک اور یہاں سے رال، تو وہ کرے کیا بیچارہ۔ تو ایسی بہنوں سے میری گزارش ہے خدا را ذرا صفائی کی طرف آئیں۔ میں ان بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بچوں کے پیمپر یوں لے کر اور گلی کے اندر اوپن ایریا میں پھینک دیتی ہیں، یا اگر آپ کسی بلڈنگ کے اندر رہتی ہیں تو اس کے پارکنگ کی جگہوں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی، میں ایک دفعہ انوائٹ تھا، ایک شادی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ایک کانفرنس روم تھا جس میں کچھ لوگ جا کر بیٹھ رہے تھے، میں وہاں جا کر بیٹھا تو اس میں وہاں پر کسی نے پیمپر یعنی بدلا ہوگا بچے کا، وہ کانفرنس روم کے کرسی کے پاس چھوڑ کر چلی گئیں خواتین۔ یعنی ایسے یہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مطلب بری چیز ہے، جراثیم، پھر گندگی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ایسی عورتوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن عورت اگر گھر کی صاف ستھری نہ ہو تو پھر سنک میں برتن، اس پہ ہزاروں مکھیاں، گندگیاں، ہر طرف گندا گھر، جراثیم کا مجموعہ، جو ایک دفعہ گھس جائے تو کرونا تو اس کا استقبال کر کے دم لے گا اور پھر باہر نکلے گا تو وہ پھر بالکل، اور لیکن وہ خود جو ہوتے ہیں، حیرت یہ ہے کہ وہ جراثیم پروف ہو چکے ہوتے ہیں، جراثیم بھی ان کو دوست بنا چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھیے، نانا جان آئے ہیں، صاف ستھرے نانا جان، پاکیزہ نانا جان، اور اہل بیت پاکیزہ ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ کوئی مطلب کسی گندگی میں آلودہ تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ادب احترام، یہ صاف ستھرا کر کے بچے کو، خوبصورت کو مزید خوبصورت بنانا، صاف کو مزید صاف کرنا، یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے، سمجھ لیجئے۔ تو ان کو تیار کر کے بھیجا، جب بچہ آیا وہ دوڑتے ہوئے آئے نانا جان کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور ان کو چوما۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، اس کے علاوہ حدیث ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی کو چوما تو ایک اعرابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو کئی بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اعرابی تھے، انہوں نے کہا میرے تو 11 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ان کو نہیں چوما۔
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بچوں کو دیکھ کر تو ویسی پیار آ جاتا ہے، مجھے تو بہت پیار آتا ہے بچوں کو، میں بہت کھلاتا ہوں بچوں کو۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں، ورنہ اپنے بچوں کو میں نے بہت کھلایا، اپنے خاندان کے بچوں کو۔ بچے تو بڑی پیاری چیز ہیں، ان کو پیار کریں، ان کو کھلائیں اپنے بچوں کو۔ ایک باپ کی شفقت ہونی چاہیے۔ مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو والد ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے بچوں کو گود میں نہیں لیتے، کبھی بس تھوڑا سا لیا بھائی لے لو لے لو لے لو، پیار نہیں کرنا، ان کو چمٹانا نہیں، ان کو اپنی شفقت اور محبت کا احساس دلانا نہیں ہے۔ وہی کرخ سا چہرہ، گھر میں آئے تو بس بچے چھپ جائیں، کوئی یہاں چھپ جائے وہاں چھپ جائے، وہ اسی میں شاید خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرا ایسا روب اور دبدبہ ہے کہ سارے گھر والے کانپ جاتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والے سہم جائیں، ان کے خون خشک ہو جائیں، وہ آپ کے سامنے آنے سے کترائیں۔ یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں کہ رحمت کونین تشریف لاتے تھے تو ہر چیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ جانور تک آپ کی طرف متوجہ ہوتے کہ سرکار شفقت سے ہاتھ ہی پھیر دیں، اتنا مطلب یہ کہ وہ سرکار کی شفقت اور رحمت کے متمنی ہوتے تھے۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو پیار کرنا، اپنے بچوں کو گلے لگانا اور شفقت کا اظہار کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ کوئی میرا بھائی خاص طور پہ اگر ایسا سن رہا ہے جو کہتا ہے جی میں تو بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، بچوں سے دور بھاگتا ہوں، مجھے بچوں کو اٹھانا اچھا نہیں لگتا، پیار کرنا اچھا نہیں لگتا، تو بھائی اپنے بچوں پہ شفقت کریں۔ ہاں کسی کے بچے کو، آج کل حالات ایسے خراب ہیں کہ مطلب ذرا اگر کسی بچے کو اس طرف آپ مائل ہوں، ایسا نہ ہو کوئی بدگمانی کرے، اس میں احتیاط کر لیں، لیکن خاندان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان پہ شفقت اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم نے ان کو گلے لگایا، ان کو پیار کیا اور پھر ان کے لیے دعا کی، اے اللہ اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب کیا یہ نبی کریم کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت فرمائی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، گویا کہ ویسے بظاہر دعا ہے لیکن جب اللہ کے لیے یہ دعا کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اہل بیت سے تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، صحابہ کرام سے محبت فرماتا ہے، ازلی اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بالاتفاق یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سے ازل سے ہی اس کا ارادہ ہے، وہ محبت رکھتا ہے، اور اس کو عملی مطلب یہ کہ مظاہرہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شفقت کا اظہار کروا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے سرکار محبت فرمائے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھایا سرکار نے کہ گویا کہ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھ، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے لیے دعا منقول ہے، یہاں تو ایک کے لیے ہیں، ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں۔ صحابہ کرام انصار کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو انصار سے بغض رکھے، جو مطلب انصار سے منافق ہی بغض رکھتا ہے اور مومن محبت کرتا ہے۔ اس طرح فضائل بیان فرمائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں۔ دعا کی مقبولیت یہ بتاتی ہے اور صحیح ترین حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ذرا غور کیجئے گا میرے اس پوائنٹ کے اوپر، کہ پسندیدگی کے ساتھ کسی کی طرف قلبی میلان ہو اس کو محبت کہتے ہیں، اور اگر نفرت کے ساتھ دل کسی کی طرف سے ہٹے، یعنی کراہت کے ساتھ ہٹے، ناپسندیدگی کے ساتھ ہٹتا ہے، دور ہوتا ہے، اس کو نفرت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ قلبی کیفیات ہیں اصل میں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ان قلبی کیفیات پر بھی آخرت میں انعام ہے۔ یہ قلبی کیفیات بھی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ قلبی کیفیات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں قابل گرفت بنا سکتی ہیں۔ لہٰذا جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھے، ان سے نفرت رکھے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے معاذ اللہ کوئی نفرت رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قلبی کیفیت ہی ہے نا، اس پہ سزا ہے۔ اور جو ان نفوس قدسیہ سے پیار رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، یہ بھی ایک قلبی کیفیت ہے، اس پر انعام ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہمارے قلب میں نیک لوگوں کی محبت ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کی محبت ہونی چاہیے۔ گناہ گاروں کی محبت بس یہ کہ تعلق تو ہوتا ہے سب سے،
اگر ماں گناہ گار ہے، والد گناہ گار ہے، تو باپ اور ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت تو بظاہر ہوگی، لیکن ان کے اس عمل کو دل میں ناگوار سمجھنا، اس سے مطلب عمل کو غلط سمجھنا، یہ ہم پر واجب ہوتا ہے۔ تو اظہار نفرت کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان سے اگر محبت ہے تو یہ صرف ماں باپ کے حوالے سے ہے۔ ایک محبت میں جو ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر نیک شخص سے محبت، بعمل شخص سے محبت، علماء سے محبت کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، یہ محبتیں بہت زیادہ نفع دیں گی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا زیادہ میری کوئی کثرت نوافل وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، تو پھر یاد رکھ کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ اس لیے بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ اگر ہماری محبت چرسیوں، موالیوں، شرابیوں اور فیس بک پر بیٹھ کر الٹی سیدھی چیٹ کرنے والوں، ماں باپ کے نافرمانوں، اللہ کا کھا کر دشمن شیطان کی بات ماننے والوں کی محبتیں ہمارے قلب میں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ محبت آخرت میں بہت زیادہ نقصان دے گی۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جس کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، محبت رکھتا ہے، ان کے چہرے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کر لیں، اگر ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کی محبت دل میں ہے، ان کے بارے میں زیادہ ہم سوچتے ہیں، مرتے وقت ان کے پاکیزہ چہرے نظر آئیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کو دیکھ کے تو کلمہ ہی یاد آئے گا۔ اور نبی کریم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم نے ایسے برے لوگوں کی محبت رکھی، اب سامنے چرسی آ رہا ہے، موالی، ماں باپ کا نافرمان، بے نمازی، گالیاں بکنے والا، منہ بھر بھر کے گندی گندی ماں بہن کی گالیاں بکنے والا، اسے دیکھ کے کلمہ یاد آئے گا، بلکہ جو یاد آ رہا ہوگا شاید وہ بھی نکل جائے گا، شیطان کو تو اور بہکانے میں تقویت حاصل ہوگی۔ اس لیے اپنے اخروی انجام کو بھی تھوڑا سا پیش نظر رکھیے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو حسنین کریمین سے بڑی محبت رکھیں، صحابہ کرام سے محبت رکھیں، یہ محبتیں ہمیں بہت زیادہ نفع دیں گی۔ اب دیکھیں، آپ کتاب البیوع چل رہی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کون سی لے کر آئے ہیں۔ اب اگر آپ عنوان کے اعتبار سے اندازہ کر کے حدیث تلاش کرنے لگیں تو بعض اوقات نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ یہ حدیث تلاش کرنے لگیں کہ سیاد سنا تھا سرکار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے تھے، حضرت حسن کو چوما تھا، گلے لگایا تھا، ان کے لیے دعا کی تھی، وہ حدیث ڈھونڈوں، تو کیا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کتاب البیوع کے اندر وہ حدیث ہوگی؟ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان، ہمارے علماء بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مرتب فرمائی، آپ کی مرضی ہے کس سوچ کے ساتھ آپ کتاب البیوع میں لائے، ان پہ کوئی میں اعتراض نہیں کر سکتا، نہ تنقید کر سکتا ہوں۔ ہاں، اس میں کیا حکمت ہے وہاں تک ہماری ذہن رسائی بعض اوقات نہیں ہو پاتی ہے، وہ پھر آخرت میں اگر موقع مل گیا تو حضرت سے دریافت کر لیں گے انشاءاللہ، حضرت ہو سکتا ہے اس کی کوئی وضاحت فرمائے۔ تو اس لیے جب بھی آپ ایسی کوئی حدیث سنتے ہیں اور عنوان اس کا کچھ اور چل رہا ہے، جیسے کتاب البیوع چل رہا ہے، تو کوشش کر کے نوٹ کر لیا کریں کہ ہم نے یہ حدیث بخاری میں سنی تھی، حدیث نمبر یہ ہے اور کتاب البیوع میں ہے، اس میں آپ کو آگے چل کر نفع ہوگا۔ میں چونکہ ایک تحریر کرنے والا آدمی ہوں، ایسا ہوتا ہے ہم نے حدیث پڑھی ہوتی ہے، پھر وہ یاد نہیں رہتی کہ کس عنوان کے تحت ذکر کی گئی ہے، تو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل تو خیر ایسے سافٹ ویئرز ہیں کہ ہم سرچ کر سکتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا موقع نہیں مل پاتا ہے، تو پھر وہ حدیثیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2123 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگ سواروں سے غلہ خرید لیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کسی شخص کو بھیج کر اس غلے کو وہاں فروخت کرنے سے منع فرمایا جہاں سے انہوں نے غلہ خریدا تھا۔ ایک اور روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں، 2124 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص غلہ خریدے تو اس کو اسی جگہ فروخت کر دیا جائے حتیٰ کہ وہ اس غلے پر پورا قبضہ کر لے۔ مراد کیا ہے کہ بعض اوقات جیسے اب مدینہ سٹی تھا، باہر سے دوسرے جگہوں سے قافلے آتے تھے، اب اگر کوئی باہر جا کر وہاں سے غلہ خرید لے، اب دوسرا قافلہ آیا، فرض کر لیں ایک اور علاقے کا، اس نے وہاں سے خریدا اور وہ غلہ اس دوسرے قافلے والوں کو بیچ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟
وہ قافلہ اپنی چیزیں بیچے گا اور یہ والا غلہ لے کے اپنے علاقے میں چلا جائے گا، تو یہ غلہ پھر اس سٹی کے اندر تو داخل نہیں ہوا، یہاں کے عام لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو ہوتا یہ تھا اس زمانے میں بھی، اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بازار لگتے تھے، قافلے آتے تھے، اس بازار میں اپنی چیزیں فروخت کرتے تھے، پھر یہ لوگ سٹی کے بھی جا کے خرید کے لاتے تھے وہاں پہ۔ اگر ایسا ہوتا کہ دو چار جگہ کے قافلے آپس میں چیزیں انہوں نے خرید فروخت کی اور نکل گئے اور سٹی تک وہ چیزیں نہیں پہنچی، تو عام آدمی تک تو وہ چیز نہیں پہنچ پائی۔ بس یہ مقصود ہے کہ وہاں جا کے سواروں سے خرید لینا اور وہاں اچھے ریٹ ملے تو بیچ دینا، یہ صحیح نہیں، بلکہ عام لوگوں تک اس کی رسائی ہونی چاہیے۔ اور دوسری حدیث کے آخری حصے کے مطابق کہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کریں جب تک اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ ایک چیز خریدتے ہیں جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آتی اس کو آگے سیل آؤٹ کرنا منع ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ انٹرنیٹ پہ جو ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، بعض اوقات کسی ویب سائٹ پر کوئی چیز ڈسپلے وغیرہ کے لیے رکھ دی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ اسے پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن ابھی ڈیلیوری آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی اس پہ قبضہ کریں، بلکہ کسی آدمی کو، اپنے آدمی کو مقرر کر دیں جو اس پر قبضہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں وکیل بالقبض، قبضہ کرنے کا وکیل۔ مثال کے طور پہ USA کی کمپنی تھی، آپ نے انٹرنیٹ پر اس سے کوئی چیز پرچیز کی اور آپ نے وہاں اپنے کسی دوست کو کہہ دیا کہ وہاں سے وہ چیز ذرا آپ اپنے قبضے میں لے لو، تو وہ وکیل کا قبضہ کرنا گویا کہ آپ کا قبضہ کرنا ہے۔ اب آگے آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں تو بعض اوقات فزیکلی طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں ایک ویب سائٹ بناتا ہوں اور اس کے اوپر سونے کے کنگن اور دیگر چیزوں کی پکچرز ڈال دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں یہ سیل آؤٹ کر رہا ہوں، آپ خریدیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ہمارے پاس یہ پڑے رہنے دیں، ہم اس کو اچھی قیمت پر آگے بیچ دیں گے۔ تو لوگ ایسا کرتے ہیں، اب جیسے کسی نے 1 لاکھ کا سونا خرید لیا، ریٹ تھوڑے سے بڑھے تو وہ کمپنی کہتی ہے میں نے آپ کا سونا آگے بیچ دیا، اتنا آپ کو پروفٹ ہوا ہے، وہ پروفٹ آپ کو بھیج دیا۔ شروع میں اعتماد قائم کرنے کے لیے اصل بھی بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی تو زیادہ لالچ پیدا ہوتا ہے، اعتماد قائم ہوتا ہے، اور پھر آدمی خود بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی انوالو کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمپنی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر غائب نہ بھی ہو تو فزیکلی طور پہ کوئی چیز آپ نے پرچیز ہی نہیں کی تو بیچا کیا ہے بھائی؟ اسی لیے پہلے قبضہ ہو، اس کے بعد آگے بیچا جائے۔ تو ایسی بیوع ناجائز قرار دی جاتی ہیں جس میں کوئی شے فزیکلی طور پہ، حسی طور پہ آپ کے قبضے میں نہ آئے۔ اچھا، اب ایک چیز ہے کہ آپ نے باہر سے جیسے چائنا سے یا مطلب کوئی ایران وغیرہ سے گندم منگائی مثال کے طور پر، اور وہ پورٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، 1 لاکھ بوریاں آپ نے منگائیں۔ اب اگر قبضے کا یہ مفہوم لیا جائے کہ آپ وہاں سے اٹھا کے اپنے گودام تک رکھیں، اس کے بعد آپ سیل آؤٹ کریں، تو یقینی سی بات ہے تو بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ تو وہاں پر اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن ہیں، مکمل طور پر ڈاکومنٹس آپ کے قبضے میں وہ چیز ہے، یعنی آپ اس پہ تصرف کر سکتے ہیں، تو یہی قبضہ ہوگا، اس کو اب آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔